السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں بچے آپ کا آج کا سبجیکٹ ہے اسلامیات کا۔ تو جلدی سے سارے بچے اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں تو ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے کلاس، کل ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا وہ تھا ریاست مدینہ کا قیام۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو ان کو کون سے جو مسائل تھے وہ درپیش آئے تھے اور انہوں نے ان پر کس طرح قابو پایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواحد کا رشتہ قائم کیا تھا اور ان کو اس پر مسائل پر قابو پانے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں گے تو وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں پیار محبت سے۔ اور نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا اور پھر ہم نے پڑھا تھا میثاق مدینہ کہ میثاق مدینہ یہ ایک معاہدہ تھا اور یہ یہود اور مدینہ میں ارد گرد دیگر قبائل اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا تاکہ مختلف خطرات سے نمٹنے کے لیے آسانی ہو اور مسلمان کو اندرونی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ کیا ہے صحیح طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنے میں کوشاں رہیں۔ تو یہ معاہدہ کیا گیا تھا تاکہ یہود جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز رہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس معاہدے میں یعنی کہ میثاق مدینہ میں کون سی شرائط رکھی گئی تھی، یہ بھی پڑھا تھا۔ آگے میثاق مدینہ کے نتائج، جو یہ معاہدہ کیا گیا تھا اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ تو اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے تھے جس سے کیا ہوا تھا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ تو بچوں آپ نے پیج نمبر 35 جو ہے وہ اوپن کرنا ہے۔ تو ادھر ہے تحویل قبلہ۔ تحویل ہوتا ہے کیا کہ کوئی ایک جگہ جو ہے اس کو بدلنا، تو قبلہ تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ کا رخ جو ہے وہ بدلا گیا۔ تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس۔ یہ مسجد ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کہاں ہے، جدھر ابھی فلسطین میں ہے لڑائی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس تھا، لیکن اب مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے جو مکہ مکرمہ ہے۔ تو اب ہم سب مسلمان جو ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ تو ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت پر مدعو تھے، یعنی کہ حضرت بشر بن برا نے آپ کو دعوت پر بلایا ہوا تھا۔ تو وہاں نماز ظہر کا وقت ہوا تو سب لوگ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب 2 رکعت پڑھ لیں تو تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر دعوت پر گئے تھے تو وہاں نماز ظہر کا ٹائم ہوا تو سب لوگ نماز ادا کرنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
تو جب 2 رکعتیں پڑھ لیں تو تیسری پڑھنے لگے تو تبھی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ تو تحویل قبلہ کے بارے میں آیت ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یقیناً جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تبھی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا جو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی دعا کرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے یقیناً جو قبلہ آپ کو پسند ہے وہی بنا دیا ہے۔ تو اب آپ کریں اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی کہ نماز کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو اس وجہ سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت میں، اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں وہ بھی اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ انہیں کتاب دی گئی ہے، اور وہ جانتے ہیں، یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا تھا۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 36 پہ آئیں۔ اسی وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب موڑ لیا، اور آپ کی اقتدار میں نماز ادا کرنے والوں نے بھی اپنا رخ کعبہ کی جانب کر لیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ پھیر لیا تھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں اس کا عام اعلان کیا گیا۔ تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو تو پتہ چل گیا، لیکن بعد میں عام طور پر اعلان کیا گیا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ قبلے کی تبدیلی میں در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب سابقہ مذہب کی اسلام کی سابقہ مذاہب کی بجائے اسلام ہی اصل طرز زندگی ہے۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے اتباع رسول خاتم النبیین کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہ کیا ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں۔ تو اب صرف اور صرف دین اسلام ہی آپ کا دین ہے، تو اسی پر عمل کریں گے، اور اتباع سنت ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی بہترین مثال میثاق مدینہ ہے، جس کے ذریعے ہمیں بین المذاہب یعنی کہ مختلف مذاہب کے درمیان رواداری، دوسروں کے جائز مطالبات کا احترام، اقلیتوں کی مذہبی آزادی یعنی کہ جو لوگ کام ہیں یعنی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی آزادی کا تحفظ حاصل ہے، اور باہمی سفارتی تعلقات کے جواز جیسے اہم ریاستی امور کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسلام میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پوری مکمل مذہبی آزادی دی ہے تاکہ وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عمل کر سکیں اور عبادات کر سکیں۔ تو کلاس یہ آج
آپ کا فل چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آپ نے پورا چیپٹر اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ قبلہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں ہوا؟ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کی وجہ سے۔ اور کون سے صحابہ کرام کے گھر دعوت پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدعو تھے تو تب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے ریوائز کرنی ہے کلاس۔ اللہ حافظ۔